مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اس زمانے میں جب میں سکول جایا کرتا تھا تو قبلہ ماسٹر محمد ریاض صاحب کی مذہبی وابستگی اس وقت بھی ہم محسوس کرتے تھے بچے ہونے کے باوجود، اور ساری زندگی انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے، ان کے سامنے میں بچپن سے لڑکپن سے جوانی، اور جوانی سے پھر اب اس عمر تک پہنچا ہوں، اور ان کی ان تمام پچھلی پوری زندگی اگر مجھے کوئی کہے بغیر کسی مبالغہ کے وہ چلے گئے، اب میرا ان کے بارے میں کچھ کہنا کوئی دنیاوی منفعت کا حصول مقصود نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ پورا عرصہ جو انہوں نے گزارا تو تمہارے نزدیک اس پورے عرصے پوری ان کی زندگی کو تم کیا نام دو گے؟ میں ادارہ منہاج القرآن کے تمام عہدیداران کو کل شریف کی اس محفل پاک میں تشریف آوری پر، ان کی حاضری پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنا درد ہمیں ہے اس سے زیادہ درد ادارہ منہاج القرآن کے تمام عہدیداران کو ہے، جو ماسٹر محمد ریاض صاحب کی محبتوں اور خلوص سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب اراکین ادارہ منہاج القرآن کو ماسٹر صاحب کی اس جدائی پر صبر اور صبر پر عظیم اجر عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ جو پچھلی زندگی انہوں نے گزاری یہ تمہارے نزدیک یہ پوری زندگی کو تم کیا نام دو گے، تو میں اگر ان کی پوری زندگی کو ایک جملے میں بیان کروں تو جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ ماسٹر صاحب کی پچھلی ساری زندگی الحب فی اللہ والبغض للہ پر گزری۔ اگر کسی سے تعلق توڑا تو محبت رسول کی وجہ سے، اور کسی سے تعلق جوڑا تو اس میں بھی عشق مصطفیٰ گامزن تھا، اور عشق مصطفیٰ کا عمل دخل تھا۔ میں بڑا خوش ہوتا تھا کیونکہ ان کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا کہ وہ ہم علماء سے بھی بات کرنے کی سمجھ رکھتے تھے، اور ایسے لہجے میں بات کرتے تھے کہ علماء کو محسوس بھی ہو جاتا تھا اپنی، ظاہر ہے کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، تو علماء کو محسوس بھی ہو جاتا تھا کہ یہ میری کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور ان کی دل شکنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کہ یہ ایک خاص ملکہ اللہ رب العالمین نے ماسٹر محمد ریاض صاحب کو عنایت کیا تھا، اور جتنی بھی مذہبی سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کے حوالے سے مثبت انداز میں اس پہ بحث کرنا، اس کی تشریح کرنا، اور اس پہ صحت مند تنقید کا، ایک ہوتا ہے تنقید برائے تنقید، اس پہ صحت مند تنقید کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے ماسٹر صاحب کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اور جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کسی سے تعلق توڑنا یا جوڑنا، کسی سے جڑنا یا کسی سے ہٹنا، اس کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض یا ذاتی اناد نہیں ہوتا تھا، نہ ذاتی اناد کی وجہ سے۔ میں گزارش کروں گا کہ چونکہ لوگ مہمان بہت زیادہ آ رہے ہیں تو پیچھے جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ اٹھ کے اگر آگے آ جائیں گے نا آپ تو جو آنے والے ہیں ان کو بھی سہولت ہوگی۔ جزاک اللہ جی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو تکلیف دی ہم نے۔ اس طرح آپ خود بھی تکلیف سے بچ جائیں گے اور آنے والے مہمانان گرامی کو آپ کے کندھے عبور کرنے کی صعوبت سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ تو انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ خود محسوس کریں گے کہ جو باتیں میں نے ان کے بارے میں کی ہیں وہ کوئی تصنع نہیں ہے، یہ باتیں ان میں پائی جاتی تھیں، اور کسی میں کوئی وصف پایا جائے اور اس کے وصال کے بعد اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس مرحوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو پوری زندگی کو اگر میں سمیٹوں تو یہی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ۔ اگر کسی سے تعلق ان کا کمزور ہوا تو وہ بھی عشق رسالت کے لیے، اور کسی سے جڑا تو وہ بھی عشق مصطفیٰ کے لیے۔ ان کے اپنے اندر جو خلوص تھا دین کی خدمت کا وہ بے پناہ پایا جاتا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی ان تمام کاوشوں کو، ان کے ذوق و شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے قبلہ ماسٹر محمد ریاض صاحب ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اگر کسی عورت نے بڑی رو دھو کے دعائیں کر کر کے ساری زندگی اللہ سے بیٹا مانگا ہو اور رب اسے بیٹا دے دے، اس کی گود بھر دے اللہ رب العالمین، اور بڑی محنتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد اس کی دعا جب قبول ہو، رب اسے بیٹا دے دے، اور اس بیٹے کی روح نکل جائے، ماں تڑپے گی، اس کو گود میں بٹھائے گی۔ جس بچے کے جسم میں روح نہیں ہے اس کو کہے گی لوگوں کو کہ میں نہیں دفنانے دوں گی، 2 گھنٹے بٹھائے گی، 4 گھنٹے بٹھائے گی، 5 گھنٹے بٹھائے گی، آخر لوگ کہیں گے کہ جناب اس میں اب روح نہیں رہا، آپ اس کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی ہو۔ وہ کہے گی کہ میں نے بڑی مشکلوں سے دعائیں مانگ مانگ کے آخری عمر میں رب العزت نے میری یہ گود بھری ہے، میں اپنے اس بچے کو سپرد خاک نہیں ہونے دوں گی، قبر کی طرف نہیں جانے دوں گی۔ تو لوگ اس کو سمجھائیں گے کہ اب اس جسم میں روح نہیں رہا، زیادہ دیر تم اس کو رکھ نہیں سکتی، اس کو چاروں ناچار سپرد خاک کرنا پڑے گا۔ تو 2 گھنٹے وہ ضد کرے گی یا 4 گھنٹے ضد کرے گی، آخر وہ کہے گی کہ تم سچے ہو، اس کے جسم سے روح نکل گیا، تم اسے لے جاؤ، قبر میں دفنا دو۔ اب اس کے لیے کتنا کلک ہے اس بیٹے کو قبر میں دفنانا، سپرد خاک کرنا۔ تو حضرات محترم، چونکہ اس جسم میں روح نہیں رہا تو اتنے پیار اور ممتا کی تڑپ کے باوجود وہ مجبور ہو گئی اپنے بیٹے کو سپرد خاک کرنے پر۔ تو اسلام بھی 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک اسلام کا جسم ہے، ایک اسلام کا روح ہے۔ اسلام کا جسم ہے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال اسلام کا جسم ہے، اور اس جسم کی روح محبت مصطفیٰ ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر اس اسلام جسم کی کوئی روح ہے تو وہ محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ ہی ایمان اسلام کا اصل اثاثہ ہے اور مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بڑا تڑپ کے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس نے کہا، موجودہ معاشرے کے نوجوان کو مخاطب کیا، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد،
تہی کا مطلب ہوتا ہے خالی ہاتھ، تہی دست، خالی ہاتھ. تو اقبال کہتا ہے اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے ذوق و شوق اور سوز و درد سے خالی مسلمان، می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد. اس عصر حاضر نے، اس موجودہ زمانے نے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کر دیا. اے اقبال کیا کر دیا؟ اقبال کہتا ہے عصر ما راز ما بیگانہ کرد. اس زمانے نے مجھ کو مجھی سے بیگانہ کر دیا. عصر ما راز ما بیگانہ کرد. اس عصر حاضر نے، اس زمانے نے مجھ کو مجھی سے بیگانہ کر دیا. اے اقبال کیسے؟ کہتا ہے از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اس لیے کہ اس زمانے نے مجھے جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا. تو آج کی اس چکا چوند نے، آج کے اس میٹیریلزم نے، آج کی اس مادہ پرستی نے، آج کے اس بیم و زر کی دوڑ نے اس نوجوان کے دلوں میں صرف ریال، صرف ڈالر، صرف پاؤنڈ اور صرف یہ کرنسی اور دنیا کی چمک دمک کی حب اس کو پیدا کیا. ڈاکٹر اقبال نے یہی نقشہ کھینچا. اقبال نے کہا اے نوجوان مسلم، یہ دنیا کی چکا چوند یہ تیری منزل نہیں. می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد. میں نہیں جانتا کہ اس عصر حاضر نے میرے ساتھ کیا کر دیا. اے اقبال کیا کر دیا؟ اقبال کہتا ہے از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اس زمانے نے مجھ سے جمال مصطفیٰ چھین لیا، مجھے جمال مصطفیٰ سے اس زمانے نے بیگانہ کر دیا. حضرات محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا آوازہ بلند کرتے ہیں تو تمام مکے کی اس ماحول کے اندر سوائے 2 یا 4 کے باقی جتنے بھی لبیک کہنے والے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ قسم پرسی کا شکار ہیں. زیادہ تر تعداد غلاموں کی ہے. ان میں آپ سنتے ہیں، علماء سے پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت بلال نے کوڑے کھائے کلمے کے لیے، اور حضرت عمار بن یاسر کا سارا خاندان تختہ مشق بنا رہا اس دین کے لیے. میں جب وہ تاریخ پڑھتا ہوں اور وہ ماحول پڑھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں کہ آج کا یہ مادہ پرست نوجوان اس وقت نہیں تھا. اس وقت جو وہ کلمہ پڑھتے تھے وہ کلمے کی قیمت ادا کرتے تھے. حضرت بلال کی گھلتی ہوئی اس چربی سے پوچھو جو انگاروں کو بجھاتی تھی، اور جتنی مار پڑتی تھی اتنا خدا اور مصطفیٰ کا نام محبت سے لیا کرتے تھے. حضرت بی بی زنیرہ سے پوچھو، وہ ایک کنیز تھی، خاتون تھی، ضعیف تھی، عمر رسیدہ تھی، عمر زیادہ تھی. مالک نے جب پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مالک نے بلایا بی بی زنیرہ کو. سنے تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے نبی کا نام لے لیا، میں نے محمد عربی کا دامن پکڑ لیا. اس نے کوڑا مارا تو بی بی چونکہ کنیز بھی تھی، لونڈی بھی تھی اور عمر رسیدہ کمزور بھی تھی، وہ گری. جب اس طرف گری تو پھر بلند آواز سے بولی اللہ اکبر محمد رسول اللہ. جب پھر اٹھی، اب مالک کے دل میں یہ تھا کہ اب یہ کوڑا کھا کے گری ہے، اب اٹھی ہے، اب اس کا نام نہیں لے گی جس کی وجہ سے کوڑا پڑا. جب بی بی اٹھی تو اور زور سے نام لیا. مالک کو بڑا تیش آیا. اس نے وہی کوڑا جو کوڑے برسا رہا تھا ان کے جسم پہ، وہی کوڑا ان کی گردن میں ڈالا. گردن میں ڈال کے اس کو دبایا، اس کوڑے کو بل دیے، اتنے بل دیے، اتنا دبایا کہ گردن دبتی چلی گئی. اور جب انتہائی تکلیف میں جب گردن مکمل دب گئی، آنکھیں باہر آ گئی، اور اتنی شدت کی اس نے دباؤ دیا کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. اب وہ ٹھٹھا مار کے ہنستا ہے، کہتا ہے میرے 360 خداؤں نے
تیری آنکھوں کا نور لے لیا۔ اے زنیرہ اب 360 خداؤں کے مقابلے میں اب جس ایک خدا کو تو مانتی ہے بلا اس خدا کو، بلا اس مصطفیٰ کو۔ اب بی بی زنیرہ زانوں کے بل بیٹھ گئی، بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، مالک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب العزت، میرا سب کچھ چلا جاتا، میں تجھ سے شکوہ نہ کرتی، اب بات میری نہیں، اب بات تیرے محمد کی عزت کی ہے۔ اپنے محمد کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے میں سوال کرتی ہوں، میری آنکھوں کا نور واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی بی بی نے ہاتھ اپنے چہرے پہ مارے نہیں تھے، رب کائنات نے اپنے محمد عربی کی عظمت کا صدقہ بی بی کی بے نور آنکھوں میں نور پیدا کر دیا۔ اقبال نے یہی کہا، اے تہی از ذوق و شوق، کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چو می گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے نے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے معاملات میں ایک نبی کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں جس غلامی نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اور ایک وہ تھی، انہوں نے جب رب کی رحمت کو پکارا تو مصطفیٰ کی عزت کا صدقہ اللہ نے بے نور آنکھوں میں نور پیدا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نفوس قدسیات کو لے کے جب مدینہ المنورہ کی دھرتی پہ آئے تو ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے کہ کفار مکہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو وہاں بھی چین نہیں لینے دینا۔ میرے نبی نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو پوچھا، ایک امتحان تو وہ تھے جو وہ مکے میں دے رہے تھے صبح شام، جب ہجرت کا حکم ہوا تو پھر بھی امتحان تھا۔ کوئی آپ میں سے کسی کو کہے کہ کلمے کے لیے اپنی کوٹھی چھوڑ دو، اپنا گھر چھوڑ دو، اپنا قبیلہ چھوڑ دو، اپنا خاندان چھوڑ دو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج لوگ ان صحابہ پر کیسے انگشت نمائی کرنے کی جرت کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو دین کے لیے قربان کچھ نہیں کیا، جنہوں نے تن من دھن اس کلمے پہ لٹا کے یہ پرچم ہمارے لیے بلند کیا تھا۔ ان ہستیوں کے خلوص پہ شک کرنا، کیا یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ امتحان بھی برداشت کیا، اور وہ منظر بھی حضرت زبیر ابن عوام کا جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور زبیر بن عوام بن خویلد یعنی خدیجہ بنت خویلد یعنی حضرت خدیجہ کے بھائی کے بیٹے، اور ادھر ماں کی طرف سے حضور کی پھوپھی کے بیٹے، ابھی 16 سال عمر ہے۔ مکے کی گھاٹیوں میں شور محسوس ہوا، ننگی تلوار لے کے باہر نکلے، اتنے میں سامنا مصطفیٰ سے ہو گیا۔ حضور نے پوچھا، ہے زبیر بن عوام، یہ ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے تو یہ سنا تھا کہ یہ شور جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کفار مکہ نے آپ پہ حملہ کر دیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہوا، اگر ایسا ہو جاتا زبیر تو کیا کرتے تم؟ مسکرا کے نا پوچھا، ہے زبیر بن عوام اگر ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ یہ ننگی تلوار گھر سے نکال کے لایا ہوں، اس وقت تک لڑتا رہتا جب تک اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان نہ کر دیتا، وگرنہ ایک زبیر مکے کے ان سارے لوگوں کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ اور جب حضور کو یہ اطلاع ملی کہ وہی کفار مکہ مسلمانوں کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، حضور نے پوچھا، اے میرے غلاموں اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاتھ جوڑ کے،
جناب نہ تو آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نہ ہم ان کے حواری ہیں، آپ ہیں محمد الرسول اللہ اور ہم ہیں صحابہ آپ کے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے قرآن گواہی دیتا ہے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ، اے کلیم اللہ تم جاؤ، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم یہ جملہ نہیں بولیں گے، بلکہ اے کلیم، بلکہ اے مصطفیٰ کریم، ہم تو یہ عرض کریں گے کہ جہاں آپ کی آنکھوں کا اشارہ ہوگا وہاں ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اب یہ لشکر جب مدینے کی گلیوں سے نکل رہا تھا تو حیران ہوتا ہوں تاریخ پڑھ کے، 1000 لشکر، 1000 تعداد فوجی سامنے، جنگجو بہادر، 1000 تلواریں، اور ادھر 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زریں۔ اب کسی مجاہد کے ہاتھ میں اگر تلوار نہیں تھی تو وہ درخت کی کوئی ٹہنی کاٹ لیتا، اور جو تلواریں تھیں نا 8، ان کے بارے میں بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بھی ایسی تھیں، کسی کا دستہ نہیں تھا تو کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، اور کسی کی دھار پہ دندانے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ تو دکانوں میں بیٹھے یہود و نصارہ مصطفیٰ کے غلاموں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم جنگ لڑنے جا رہے ہو، تمہارے پاس نہ تو فن حرب و ضرب ہے، نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، تم کس پہ کے بھروسے پہ 1000 کافروں کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا، وہ کسی شاعر نے کہا کہ نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو فقط ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ انہوں نے کہا ہمیں تیر و ناز پہ بھروسہ نہیں، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ بھروسہ لے کر نکلے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور نبی کریم جب بدر میں پہنچے، جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، بیٹھے رب سے ہم کلام ہیں، حضور مگن ہے رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے، مگن ہے رب کی ذات میں، مناجات ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں، اور آپ کی چادر مبارک اسی آہوزاری میں حضور کے سر سے اتر کے کندھوں پہ آتی ہے، کندھوں سے سرک کے پشت انور پہ آتی ہے۔ صدیق فرماتے ہیں میں بار بار وہ چادر پیچھے بیٹھا اٹھا کے حضور کے سر انور پر رکھتا ہوں، بار بار وہ نیچے آتی ہے، میں آہستہ آہستہ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ حسبک اللہ، یا رسول اللہ حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اور حضور برابر مناجات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ تھوڑی دیر حضور مناجات کرتے رہے، اچانک مصطفیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے مدد بھیج دی، وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے، ساتھ 5000 فرشتوں کی جماعت لا رہا ہے۔ مدد آتی ہے لیکن گھر بیٹھے نہیں، نکلنا پڑتا ہے، میدان سجانا پڑتا ہے، بدر میں جانا پڑتا ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنی مقدور بھر کوشش کرنی پڑتی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توکل کیا جاتا ہے، یا اللہ۔ پھر حضور کی دعا، حضرت صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں ایسی دعا مانگی نہ آج تک ایسی کسی نے مانگی، نہ قیامت تک کوئی مانگ سکتا ہے۔ وہ دعا ایسی دعا تھی کہ نہ اس میں اتنا ناز تھا، اتنا لاڈ تھا۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ میرے 4 بندے ماننے والے ہیں، ان کو بچا لو، یا اللہ یہ میں گروہ لایا ہوں یہی مسلمان ہوئے، مالک ان کو بچا لو۔ میرے پیغمبر نے دعا ناز سے مانگی، بڑے لاڈ سے مانگی، ہاتھ اٹھائے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں پیغمبر کی زبان میں
یہ جملہ تھا، اللہم ان تہلک ہاذہ العصابہ، یا اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تو بھی یاد رکھ، لا تعبد فی الارض الی یوم القیامہ، زمین پر تیری عبادت قیامت تک نہیں کی جائے گی۔ اتنا ناز اور اتنی ادا، یا اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تو بھی سن لے، اتنا ناز کہ میں عرض کر رہا ہوں پھر قیامت تک تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ مدد دیتا ہے جب یہ عشق و محبت ساتھ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا بس یہ پونجی اپنی قابو کر لو، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے ذوق و شوق اور سوز و درد سے خالی نوجوان مسلم، می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عصر حاضر نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ عصر ما راز ما بیگانہ کرد، اس زمانے نے مجھ کو مجھ سے بیگانہ کر دیا۔ اقبال کیسے؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، مجھے جمال مصطفیٰ سے اس زمانے نے بیگانہ کر دیا۔ جب عشق مصطفیٰ دل میں ہو تو پھر رب کائنات ایسے سنتا ہے، پھر 5000 ملائکہ آسمانوں سے بھیجتا ہے۔ مدینے کا ماحول ہے، ایک چھوٹا بچہ اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں روز لاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بچہ اکیلا بھی آ جاتا ہے۔ چچا کا نام ہے، جو چچا اس بچے کی انگلی پکڑ کے لاتا ہے، جلاس بن سوید چاچے کا نام ہے۔ چچا بیمار ہو گیا تو وہ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ بذات خود ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور کچھ نہ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ سن کے آیا۔ جب واپس آیا تو چاچے کو بلاتا ہے، میرے چچا یا اماں ہو، اے میرے چچا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعۃ حتی کانی اراہا رای العین واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمار۔ اب وہ بچہ کہتا ہے، اے چچا جان، آج میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھا، حضور نے قیامت کا منظر ایسے پیش کیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قیامت کے منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ چچا تھا ازلی بدبخت، اوپر سے بچے کو لاتا ضرور تھا محفل پاک میں تاکہ لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچا رہے۔ اب وہ چچا کہتا ہے، واللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمار۔ وہ کہتا ہے اگر محمد سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مطلب ہم گدھوں سے آگے ہیں اگر وہ سچا ہے، یعنی وہ سچے نہیں، استغفر اللہ۔ جب بچے نے یہ سنا تو اس نے کہا، میرے چچا، آج سے پہلے تو تم مجھ پہ واضح نہیں تھے، میں تمہیں اپنے نبی کا غلام سمجھتا تھا، میرے دل میں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام تھا، اے چچا وہ تیرا تھا، لیکن تو نے میرے نبی کے بارے میں، ابھی چھوٹا بچہ معصوم ہے، یہ جملے بول کے اپنی خباثت کا اظہار کر دیا۔ اب دو راستے میرے سامنے ہیں، پہلا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کروں اور چپ رہوں اور تیری عزت کو قائم رکھوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تیری عزت جاتی ہے تو جائے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کروں، اور میں یہی راستہ منتخب کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، انت طفل، تو بچہ ہے، لا یصدقک الناس صغیر فقل ما شئت، وہ کہتا ہے تم جو مرضی جا کے کہہ لو، تم چھوٹے بچے ہو، کوئی تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا،
وہ حضور کی بارگاہ میں مختصر میں نے عرض کیا تھا ساجد صاحب کو، مجھے 2 دن سے بخار، فلو اور گلا شدید متاثر تھا، تو میں نے عرض کیا کہ کوئی اور اگر ہم علماء میں سے بیان کرے اور میں دعا کر دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کی وابستگی تھی نا ماسٹر ریاض صاحب سے، اور ماسٹر ریاض صاحب کی جو آپ سے تھی، یہ پھبتا یہی ہے کہ خطاب آپ کریں چاہے مشکل سے کریں، تو اس لیے میں بھی جانتا تھا، چونکہ یہ نسبت اور یہ تعلق، میں ان کو سلامی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع سے مجھے معروم نہیں کیا، چاہے جائے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں بڑی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو حضرات محترم، آخری بات ہے کہ وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور ایک عرض ہے یا رسول اللہ، الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ فہو امی، یا رسول اللہ جلاس بن سوید نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے وہ میرا چچا۔ حضور نبی کریم نے بلا کے فرمایا کیا کہا ہے؟ اس بچے کا نام تھا عمیر۔ کیا نام تھا؟ حضرت عمیر بن سعد انصاری، اس بچے کا نام تھا۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے ادھر آؤ، بتاؤ کیا کہا ہے؟ بچے نے سارا واقعہ سنا دیا کہ جناب میرے چچا نے یہ بات کی ہے۔ اب حضور نے اپنے محفل میں بیٹھنے والوں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو سب لوگوں نے عرض کیا حضور فیصلہ تو آپ کا ہے، ویسے یہ چھوٹا بچہ ہے اور چھوٹے بچے کی گواہی کو مان لینا، ہم تو دیکھ رہے ہیں سالوں سے وہ ہمارے ساتھ آتا ہے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے اس کا چچا، آپ پہ ایمان بھی لایا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور یہ چھوٹے بچے کی بات نہ مانے تو بہتر ہے۔ حضور نبی کریم نے ایکشن نہیں لیا۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب عشق رسول دل میں ہو تو رب کیسے نوازتا ہے۔ بچہ بیٹھ گیا، بچہ چپ کر کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے۔ اب بچے کی آواز سنو، بچہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ بچہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے مشورے کی وجہ سے پیغمبر نے میری بات کا یقین نہیں کیا، میرے چچا کو سزا نہیں دی، یا اللہ اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اگر میں سچا ہوں میری تصدیق کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں میری تکذیب کر دے۔ ابھی بچے کے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں آئے تھے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 آ گئی، حضرت جبریل ابھی وحی لے کے آ گئے اور فرمایا، اللہ فرما رہا یخلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ اے محبوب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں ہم نے کفر کا جملہ نہیں بولا، اللہ گواہی دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر کا جملہ بولا ہے، بچہ سچا ہے۔ حضور نبی کریم نے بچے کو بلایا، پیار دیا سر پہ، فرمایا تیرے کانوں نے سچ سنا، تیری گواہی 7 آسمانوں سے اوپر میرے رب العزت نے تیرے سچے ہونے کی گواہی نازل فرمائی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر محمد ریاض صاحب کا عشق مصطفیٰ قبول فرمائے، آمین بما علیہ۔